السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اللہم صل وسلم علی رسولک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقال اللہ تعالی فی قرآنہ الکریم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز دوستوں، بزرگوں اور سامعین کرام، آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اس ربیع الاول مہینے میں کس طرح ہمارا محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ہم کس طرح بڑھائیں گے، کس طرح اس میں مزید، کس طرح اس میں ترقی کریں گے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ سبھی مسلمان مشرق سے لے کے مغرب تک کوئی بھی فرقہ ہو، اگر مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس شہادتین کا جو گواہ کر رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو مسلم۔ ہمارا ساتھ میں جو مل جل کر رہتے ہیں، ہمارا ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہمارا کھانا کھاتے ہیں، اور ہمارا قبلہ کا توجہ کرتے ہیں، متوجہ بالقبلہ، اس کو ہم عام طور پر مسلمان کہتے ہیں۔ یہ سبھی مسلمان ہمارا آقا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ محبت کا اظہار ہم مختلف انداز میں کرتے ہیں، خاص ربیع الاول کا مہینے میں۔ بے شک مسلمان مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبت رکھتے ہیں، مگر محبت کا اظہار میں کئی مختلف پہلو ہے اور مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ ضروری ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ اشد حب ہوتے ہیں مؤمن کے لیے، اشد حب اللہ سے ہوتے ہیں، کہ اللہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، جو ہمارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی راستہ ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ سے محبت، اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ، اس لیے اللہ کا بات میں سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت ہم کہتے ہیں، ہم کتنا بار بھی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے، اللہ سے محبت ہے۔ اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس محبت کا تقاضا قرآن شریف میں اللہ اس کو واضح طور پر اللہ بیان کرتے ہیں۔ فالذین آمنوا بہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان لاتے ہیں، سب سے پہلے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانا۔ اللہ کا بات میں سب سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہ ہوں، میری زندگی گواہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہادت کا گواہ ہے، کہ ہمیشہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کریں گے۔ ایمان کا بات میں اگر ایمان نہیں ہے، اگر محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، جس طرح ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا دار ابو طالب کرتے تھے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدِ خَيْرٌ لِأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، اس طرح شاعر ابو طالب کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں سب سے بہترین دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لایا وہ دین ہے، مگر ابو طالب ایمان نہیں لایا تھا۔ ایمان کا بغیر محبت وہ کچھ کام کے لیے نہیں ہے، وہ ابو طالب والا ایمان ہے۔ مسلمان سے اللہ یہ تقاضا کر رہا ہے، اگر محبت کا تقاضا سب سے پہلے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ ایمان لانے کے بعد میں کس طرح محبت ہوتے ہیں؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعزیر، وعزروہ احترام، محبت کا تقاضا ہے احترام، محبت کا تقاضا ہے
اگر آپ کے خلاف کچھ آواز آئے اس کو دفاع کرنا، محبت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف کرنا، محبت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ہو سکے اتنا آپ کا مدح بیان کرنا، تعریف بیان کرنا۔ تعریف اگر بیان کیا گیا تو ہمارا لینگویج، ہمارا جو لغہ جو ہے وہ قصور ہے۔ وَأَوْصَافُهُ مَا يَنْتَهِي تَعْدَادُهَا وَالْعِلْمُ يَقْصُرُ عَنْ بُلُوغِ الْمَقْصَدِ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوصاف کو بیان کرے، وَأَوْصَافُهُ مَا يَنْتَهِي، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ وَالْعِلْمُ يَقْصُرُ عَنْ بُلُوغِ الْمَقْصَدِ، وہ مقصد تک پہنچنے کا ہمارا علم جو ہے وہ قصور ہے، وہ کم ہو جائیں گے۔ تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، تیسرا تقاضا ہے وَنَصَرُوهُ۔ سب سے بڑی تقاضا میں ایک تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا مراحل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرنا، وَنَصَرُوهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے کہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک جو زمین آسمان اور زمین جس کا ہاتھ میں ہے، جس کا ملکیت میں، او رب نے ہمارا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، کس کے لیے؟ پورے نوع بشر کے لیے۔ پورے نوع بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہے، اور ہم امت مستجابہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت پر استجابت کیا ہے، اور جو غیر مستجاب ہوتے ہیں، جو دعوت کا جو استجابت نہیں کیا، تقریباً 800 کروڑ جو انسان، اس میں 200 کروڑ مسلمان شیعہ کا ساتھ میں مل کر 200 کروڑ، تو باقی لوگ یہ بات پہنچنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن شریف میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بے شک اللہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعثت کیا، بھیجا، کافۃ للناس، پورے نوع بشر کے لیے بھیجا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت نہیں جانتے ہیں، اکثریت نہیں جانتے ہیں۔ یہ اکثریت تک بات پہنچنا ہے۔ یہ بات پہنچنے کے لیے ہم 24 گھنٹہ، ہمارا 12 مہینہ، خاص کر ربیع الاول کا مہینے میں اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے کہ آپ کا نور اور آپ کا ہدایت دنیا میں پورے پہنچ جائے۔ تو اس کا وجہ، اس کا ذریعہ کون؟ ہم ہے، اس کا ذریعہ ہم ہے کہ دنیا میں سچی اللہ کا رسول کو پہچانتے ہیں۔ کل من فی السماء والارض، کل شیء من فی السماء، کل شیء فی السماء والارض یعلم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الا من عاص الجن والانس، دنیا میں، زمین میں، آسمان میں ہر جو چیز، ہر جو مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، مگر کون نہیں جانتے ہیں؟ جو عاص، جو گنہگار ہے، جن میں، انس میں، ہم جیسے گنہگار، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے ہم صحیح جاننا، اللہ کے رسول کے بارے میں صحیح سیکھنا، صحیح معلومات حاصل کرنا، وہ دوسرے تک پہنچانا، لوگوں تک پہنچانا۔ جو کروڑ لوگ جو ہے تڑپ رہے ہیں اللہ کا جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کے لیے تڑپ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت کی تڑپ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے قرآن شریف سنت کا جو ہے روشنی کی تڑپ رہا ہے، اور ہم اس روشنی کو، اس نور کو بجھا کر رکھا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا محبت ہے۔ اس محبت کا ضروری ایک تقاضا ہے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا صحیح منہج، دین کو صحیح پہچاننا اور معلومات حاصل کرنا اور دوسرے تک پہنچانا۔ بلغوا انی ولو آیہ، اگر ایک آیت بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس انسان کے لیے جو نور بن کر، آپ کا نور مطلب آپ کا ہدایت، یہ ہدایت، یہ روشنی کو پورا دنیا میں، جس طرح وہ سراج منیرا، منیر، ایک دم نور والے سراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، ہم بھی صحیح منیر، صحیح نور والا سراج بننا چاہیے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ایمان۔ کس طرح ایمان؟ جو صحابہ کرام ایمان لایا تھا، اس طرح پکا ایمان،
دوسرے ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تک پہنچنے کے لیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، صراط المستقیم۔ اس چیز پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، ان کا تعریف کرنا، ان کا مدد کرنا، ہر چیز ان کا جو ہے دعوت کے چیزوں میں، دعوت کے مراحل میں نصرت کرنا۔ اور چوتھا چیز، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اگر صحیح کامیاب پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو اللہ نے بھیجا ہے، دو چیز قرآن سنت، واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اللہ نے جو نور بھیجا ہے قرآن سنت، اس کا اتباع کرنا۔ چار چیز ضروری ہو گیا۔ سب سے پہلے ایمان، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتعزروہ، صحیح مدد، صحیح چیز، صحیح تعریف، صحیح اوصاف بیان کرنا، صحیح ان کے جتنا بھی چیزیں وہ صحیح انداز سے لوگوں تک پہنچانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت میں ساتھ دینا اور دعوت پہنچانا۔ چوتھا، پورے قرآن سنت پر عمل کرنا۔ یہ چار چیز محبت کا تقاضا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو لے کے آیا، جس نور کو لے کے آیا، اس نور پر اتباع۔ اس لیے ہمارا محبت کا اہم چیز ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ پاک ہم سبھی لوگوں کو اللہ یہ توفیق دے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اتباع کرے اور صحیح محب بنے، اور صحیح محب بن کر ہم صحیح مسلمان بن کر، صحیح سنی بن کر اس زمین میں زندگی گزارے، اور مرتے وقت صحیح ایمان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کے ساتھ مرنے کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔